Exercise 2.5 question number 2 use law of logarithm to combine the following into single logarithmic term. آپ کو پتہ ہے کہ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ پلس میں چینج ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے پاس جو ڈویژن ہے وہ مائنس میں چینج ہوتا ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں آپ کو ایک مرتبہ لکھ کے دکھا دوں. جب آپ یہ لا پڑھ رہے تھے تو ملٹیپلیکیشن آپ کا کس میں چینج ہو جاتا تھا؟ پلس میں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس اگر ڈویژن میں ویلیو ہوتی تھی تو وہ چینج ہو جاتی تھی مائنس میں. ٹھیک ہے، اور اگر پاور لا چل رہا ہوتا تھا تو وہ آپ کے پاس ایسے ہوتا تھا جیسے لاگ ایم ریز ٹو پاور این ہے تو این جو ہے لاگ کے سٹارٹ میں آ جاتا. اب یہ آپ ریورس میں جائیں گے اور ایک سنگل لاگ کی فارم میں لائیں گے. چلے میں آپ کو اسٹیپ میں موو کرواتی ہوں. اب یہ بیس آپ کے پاس 3 لاگ کے سٹارٹ میں ہے نا، تو اب یہ والا لا آپ کے پاس آ جائے گا، یعنی آپ اس ڈائریکشن میں ہم موو کریں گے. یہ پھر اس کی پاور بن جائے گا. اسی طرح لاگ لکھیں گے اور اسی طرح 5sy کی پاور بن جائے گا. یہ والا لا آپ نے ریورس میں اپلائی کر دیا. اب یہ مائنس ہے، اب اس کو ریورس میں اپلائی کر دیں گے. ایک لاگ لے لیں گے. x3 تو آپ کے پاس ایسے ہی رہ جائے گا، مگر y جو 5 ہے وہ ڈینومینیٹر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح سے آپ ایک سنگل لاگریتھم کی فارم میں اس کو شو کریں گے. ایکسرسائز 2.5 کوسچن نمبر 2 پارٹ نمبر 2. اب آپ نے لاس کو اپلائی کرنا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن پلس میں چینج ہو رہا تھا، آپ کے پاس جو ڈویژن تھا وہ مائنس میں چینج ہو رہا تھا، اور جو آپ کے پاس ویلیو جو ہے پاور میں آ جاتی تھی وہ لاگ کے سٹارٹ میں لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم ان کو ہی اپلائی کریں گے، انہی لاز کو اپلائی کریں گے. پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اب دیکھیے آپ اس ڈائریکشن میں جو ہے اب موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو کیا؟ آپ پہلے اس ڈائریکشن موو کر رہے تھے، اب ریورس ڈائریکشن موو کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس کیا ہو گیا، ٹی کی پاور 1/2 آ گیا. پہلے آپ پاور لاگ کے اکارڈنگلی جو ہے کام کر لیں. ٹھیک ہے، آر ہے، اب 1/3 اس کی پاور بن گیا ہے کیونکہ آپ اس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ رائٹ سے لیفٹ سائڈ پر موو کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس لاگ ایس کی پاور 1/5 ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کیا کریں کہ اب اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1/2 کو آپ اس طرح بھی ریڈیکل میں بھی شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح 1/3 کو بھی آپ اس طرح سے شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور 1/5 کو بھی آپ اس طرح ریڈیکل میں شو کر سکتے ہیں. اب پلس جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن میں یہ چینج ہو گیا، یہ دونوں ویلیوز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں، اور جو آپ کے پاس یہ ایس ہے 5th روٹ کے ساتھ، یہ ڈینومینیٹر میں شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو کیا کیا کہ آپ نے ایک سنگل لاگ کی فارم میں اس کو شو کر. ایکسرسائز نمبر 2.5 کوسچن 2 پارٹ نمبر 3. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ کوسچن جو ہے آپ نے لاس کے اکارڈنگلی سالو کرنا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے ڈویژن جو ہے وہ ڈویژن جو ہے وہ مائنس میں چینج ہو جاتی ہے اور ملٹیپلیکیشن پلس میں، اور یہ اسی طرح مائنس ڈویژن میں اور پلس ملٹیپلیکیشن میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب چلے ہم انہی لاز پر ہم اس کوسچن کو سالو کرتے ہیں اور سٹیپ وائز موو کریں گے. ابھی 7 کو ڈسٹرب نہیں کرتے، پہلے ہم یہ جو بریکٹ کے اندر ویلیو ہے ہم پہلے اس کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے جیسے سائن آئے گا نا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، ایک لاگ لے لیا، دیکھیں 57.7 یہ مائنس ہے، مگر پہلے ایسے کر لیتے کہ یہ پاور لا اپلائی کر کے نا تو یہ ویلیو پاور میں پہلے لکھ لیتے تاکہ آپ کے لیے ایک چیز آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 9.24 اور یہ جو 3 بیک پر ہے یہ پاور میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ابھی ہم اس پلس مائنس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ہم ایک ایک سٹیپ کر کے موو کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. لاگ کے بیک پر جو ویلیو پاور بن جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح یہ لاگ کے بیک پر جو ویلیو ہے وہ پاور بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے بریکٹ بند کرو آپ اسی طرح، اب 1/7. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں کنفیوز آپ نے نہیں خود کو کرنا. دیکھیں یہ ہے 57.7، اب یہ ایک لاگ لے لیا نا، اب بس ویلیوز کے ساتھ اب آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایسے لائن آپ ڈرا کر لیں. ٹھیک ہے، اسٹریٹ بنا لیں لائن، دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں 57.7، اب مائنس سائن کیا بتا رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا، مائنس ڈویژن میں اور ڈویژن مائنس میں چینج ہوتا ہے، مگر ابھی تو مائنس ہے نا تو مائنس کو ہم ڈویژن میں چینج کریں گے تو یہ ویلیو آ جائے گی آپ کی ڈینومینیٹر میں 9.24 اور اسی کیوب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟
अब आ गया प्लस का साइन तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, हमने यही पढ़ा मल्टीप्लिकेशन प्लस में और प्लस मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई 36.6 और पावर 4 इसकी आ गई, ठीक है। माइनस साइन, इसका माइनस साइन का मतलब है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और साथ में आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। 23.3 और आपके पास यहाँ पर होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है ना। अब आप ऐसे करें 1/7 को इस पूरी वैल्यू, ये आप देखिए एक चीज़ हम पढ़ चुके, ये स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू 1/2 है। अगर यहाँ पावर 3 होती तो यहाँ पर 1/3 लिखते हुए क्यूबिक रूट, अगर यहाँ 4 होता तो आप यहाँ लिखते 1/4, यानी ये फोर्थ रूट है। इसी तरह इसको भी अब आपने 7th रूट की शेप में लिखना है, ठीक है। देखिए अब आप स्टेप वाइज मूव किए ना, तो अब आपको हर चीज़ समझ आ रही है कि आपने किया क्या इसको क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये देखिए अब ये पूरी वैल्यू ऐसी आएगी, ठीक है। खाली ये जो 1/7 है ये आपके पास 7th रूट बन जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 7 लिख लें बस, ठीक हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हम स्टेप वाइज मूव कर रहे थे, हम यहाँ पर भी स्टेप वाइज मूव करेंगे। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह प्लस में, जो आपके पास माइनस है वो डिवीजन में चेंज होता है और डिवीजन माइनस में, ठीक है। जो लॉग्स के स्टार्ट में वैल्यू होती है वो पावर बन जाती है, ठीक है। हम अब पहले हम क्या करते हैं, हम जो लॉग के स्टार्ट में वैल्यू है हम उसको पावर कर देते हैं, ठीक है। हर एक जगह जहाँ पर लॉग के स्टार्ट में वैल्यू आई हम उसको पावर की शेप में लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें लॉग आपके पास t है और इसकी पावर में आपके पास आ जाता है 1/3। फिर log 32.2 है और पावर में आपके पास आ जाता है 1/2। यहाँ पर log 2 और 3 जो है log के स्टार्ट में है तो ये बन जाएगी इसकी पावर 2/3, ठीक है। अब बाकी तो आपके पास ये 7 है, पावर 5 पावर है, ये आपके पास क्यूबिक रूट है, ये स्क्वायर रूट है, मगर ये भी क्यूबिक रूट है, मगर इसको रीड करने का तरीका पहले सीखे, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब भी कभी कोई वैल्यू आपके पास ऐसे लिखी हो, ठीक है, अब आप उसको पहले ऐसे करके लिखें, यानी 2 आप इस जो 1/3 है इससे सेपरेट कर दें, ठीक है ना। देखें इस चीज़ को अगर आपने समझा ना तो फिर आपसे ये वाला स्टेप जो है उसमें मिस्टेक नहीं होगी। देखिए जब भी कभी आपके पास पावर 2 और 3 की फॉर्म में लिखिए, देखिए ये 2 और 3 कैसे नंबर होता है, ये 2 और 3 ऐसे होता है जैसे 2 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही चीज़ हम पावर में ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। 2 1/3 से मल्टीप्लाई है। अब 2 तो जो है वो इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा कि 2 जो है a की पावर है और 1/3 जो है इसका क्यूबिक रूट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको 2 स्क्वायर की फॉर्म में a स्क्वायर लिखेंगे और क्यूबिक रूट आप ऐसे शो करेंगे, ठीक है। अब ये स्टेप मैं यहाँ आपको करके बताऊंगी, तब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए अब हम करते हैं इसको। अब यहाँ पर तो अब आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो गया, ठीक है ना। अब मैं एक और स्टेप करके ना तो यहाँ पर जो है इसको a की जो है पावर बना देती हूँ, log 6 की पावर 5 है। फिर log एक मर्तबा खाली आपको समझाने के लिए मैं एक और स्टेप ले लूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर कट समझ आ जाए, ठीक है ना। चाहें तो आप यहाँ पर भी इसका ले सकते हैं, मगर आप अगले स्टेप में लेंगे उसमें आप सिंगल लॉग बनाएंगे उस वक़्त ना, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको कहा था log a स्क्वायर और 1/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब माइनस और प्लस को आपने डील करना है। आप एक सिंगल लॉग ले लें, ठीक है। अब सिंगल लॉग लेने के बाद 6 की पावर 5, ठीक है ना। और अब जब माइनस साइन आ गया तो इसका मतलब है कि वैल्यू डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। चलो शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर में इसको, तो 9.42 और आपके पास इसकी पावर 7 हो गई। अब प्लस है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और t की पावर 1/3। अब बेहतर ये कि आप अब इस स्टेप में जो ये आपके पास 1/3 है इसको आप क्यूबिक रूट में चेंज कर दें, ठीक है। तो वो आपके लिए इसी स्टेप में जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन
اب آپ کیوبک روٹ لے لیں اور ٹی لے لیں، ٹھیک ہے. یہ مائنس جو ہے وہ ڈینومینیٹر میں شفٹ ہو جائے گا. یہاں پر بھی آپ ایسے ہی کریں، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ اسکوائر روٹ لے لیں، پھر آپ کے پاس پھر ملٹیپلیکیشن آ جائے گا پلس اے کی پاور 2 اور ساتھ میں آپ نے کیوبک روٹ لے لینا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا اور یہی اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ہے کوشچن 2 کا 5th پارٹ ہم کر رہے ہیں. اگر آپ نوٹس کریں تو یہ آپ کے پاس ٹرمز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک ٹرم، یہ 2 ٹرمز ہو جائیں گے، پھر یہ 3 ٹرمز. یہ سائن کی وجہ سے، اس مائنس اور پلس سائن کی وجہ سے آپ ریڈ کریں گے اس کو ٹرمز. یہ 3 ٹرمز ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اب اگر آپ ان 3 ٹرمز میں دیکھیں تو کچھ چیز کامن آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، جیسے کہ 1/4، ٹھیک ہے. اب آپ بریکٹ بنا لیں اور یہاں پر رہ گیا 5. اب آپ 1/4 کامن لے چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب بریکٹ کے اندر جو ہے آپ کے پاس یہ ویلیو رہ گی. دیکھیں 1/4 اس کے ساتھ کینسل ہوا تو اندر آپ کے پاس 5 رہ گیا. 1/4 سے کینسل ہو گیا. یہاں بھی 1/4 کینسل ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، مائنس جائے گا ڈویژن میں اور پلس جائے گا ملٹیپلیکیشن میں. یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اب بریکٹ کے اندر کی ویلیو، پہلے لاگ کے جو سٹارٹ میں ویلیو اس کو پاور کی فارم میں لکھیں آپ، ٹھیک ہے. ابھی اس کو ایسے ہی رہن دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے ویلیو آپ اس کو ایسے ہی لکھیں. اب آپ کیا کریں، اس 1/4 کو بھی ایسے ہی رکھیں. ابھی آپ اب ایک لاگ لے لیں 37.74 اور پاور آپ کی 5 ہوگی. مائنس کی وجہ سے یہ ویلیو ڈینومینیٹر میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس آ جائے گی 53.71، ٹھیک ہے. پلس جائے گا ملٹیپلیکیشن میں 28.83. اب اگلے سٹیپ میں اب آپ پتہ کیا کریں کہ 1/4 جو ہے آپ اس کو پاور بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. جب آپ اس کو پاور بنا دیں گے، کیونکہ یہ تو سٹارٹ میں چلی جائے گی ویلیو، یہ تو اب سب ویلیو کے سٹارٹ میں چلی جائے گی، تو اب آپ اس کو کیا کریں گے، اس کو آپ میں ایسے کر کے آپ کو شو کروں نا تو پھر آپ کو بات میری سمجھ آ جائے گی. یہ ہو گیا 53.71 ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو بنا دیا پاور، دیکھیں لاگ کے سٹارٹ میں جو ویلیو وہ پاور بن جائے گی. جیسے وہ پاور میں آپ لکھو گے وہ تو 4th روٹ بن جائے گا، تو اب آپ اس کو 4th روٹ کی فارم میں شو کر دیں، ٹھیک ہے. اور جو اندر ویلیو ہے اس کو آپ ایسے ہی شو کریں گے. یہ یہاں پر 4 نہیں ہے، یہاں پر آپ کے 5 ہے، ٹھیک ہے. ملٹیپلیکیشن کی وجہ سے یہاں پر ملٹیپلیکیشن کا سائن لکھیں گے. یہ آپ کے پاس ہو گیا اور ڈیوائڈیڈ بائی 53.71، یہ آپ کا آنسر ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ 4th روٹ آپ کے پاس آ گیا.